فرعون کی گفتگو سنی۔ فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ رجل مومن نے فرعون کی گفتگو کو کاٹتے ہوئے فرمایا لوگوں میری اتباع کرو، میں تمہیں نتیجے کے انجام سے ڈرا رہا۔ اگر تم نے میری گفتگو پر عمل نہ کیا، میری بات کو نہ مانا، تو خالق ارض و سما کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ کے اندر ضرور لے گا۔ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کی بات کی تردید کی، خالق ارض و سما کی وحدانیت کا انکار کیا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے کر نہ آئے، تو خالق ارض و سما نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ فرعون گفتگو کر رہا ہے، رجل مومن نے گفتگو کاٹ کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان لوگوں کو خالق ارض و سما کی وحدانیت کا سبق سنایا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو وہاں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مانو، اپنی عقل لڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر دلیل کے تمہارے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ فرعون اگر تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا کوئی جواب ہے تو تو دلیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، ید بیضا کو تیرے سامنے کیا، تیرے تخت کے اوپر دونوں پیشاب نکل گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا جواب کیا دے گا؟ رجل مومن کی گفتگو ہے۔ اور پھر جب فرعون نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تو پھر ایک مرتبہ اور رجل مومن نے وہاں سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اوے لوگوں میری بات کی اتباع کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، انتہائی مختصر ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اگر آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہے، اگر آخرت میں ناکام ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو یہاں سے خالق ارض و سما نے رجل مومن کی وہ گفتگو جو رجل مومن نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کی عوام کو، لوگوں کو سنائی، خالق ارض و سما نے رجل مومن کی اس گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب ایک ایک جملے پر غور کریں۔ فرمایا وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے آمن جو ایمان لے کر آیا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم اتباع کرو میری، اہدکم سبیل الرشاد، میں سیدھے رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ فرعون کی باتوں کے اندر نہ آ جانا، یہ تمہیں غلط رستے پر لے کے جا رہا ہے، یہ تو تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں ماننا، انا ربکم الاعلی،
میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کروا رہا ہے کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ تو تمہیں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے۔ لوگوں میری بات کی اتباع کرو، فرعون کی بات کی اتباع نہ کرنا۔ فرمایا اہدکم سبیل الرشاد، میں سیدھے رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ یا قومی، ہے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، انما پکی بات ہے، یقینی بات ہے، انما پکی بات ہے، یقینی بات ہے، هذه الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، متاع ایک تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا فائدہ ہے، اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ کتنا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس سارے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ایک پرندہ آئے اور ایک دانے کو اٹھا کر لے جائے، پھر دوسرے دانے کو اٹھانے کے لیے 1000 سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے، یعنی 10 صدیوں کے بعد دوسرا دانہ اٹھانے کے لیے آئے، اللہ حاضر کیا یوں ہی ہر دانے کو 1000 سال کے بعد اٹھانے کے لیے آئے، کبھی وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے پر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو رجل مومن نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بے شک آخرت کا گھر وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا یہ تو ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے اور کتنی دیر نہیں ہے۔ من عمل سیئۃ، یہ ساری رجل مومن کی تقریر ہے جو اس نے پارلیمنٹ میں کی۔ من عمل سیئۃ، جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا الا مثلها، نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اسی کی مثل، اسی کی مثل۔ سورہ بقرہ کے اندر خالق ارض و سما کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے کتنی مہربانی والا معاملہ فرمایا، کتنی مہربانی والا معاملہ فرمایا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھوں گا؟ 10 نیکیاں لکھوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو برائی کریں گے نا، برائی والا کام، میں اس کے نام اعمال میں کتنے گناہ لکھوں گا؟ 1 گناہ لکھوں گا۔ نیکی ایک کرے گا تو میں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ برائی ایک کرے گا، کسی کو گالی نکال دی، کوئی گناہ کر دیا، تو میں اس کے نام اعمال میں گناہ 1 ہی لکھوں گا۔ اور پھر اگلی بات سنیں، نیکی کی کیفیت مختلف ہے۔ ایک نیکی وہ ہے جو عام حالات میں کرتا ہے، ایک نیکی وہ ہے جو فی سبیل اللہ کی مد میں کرتا ہے، اس کے لیے قانون اور ضابطہ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا گھر میں بیٹھ کر نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھوں گا؟ 10 نیکیاں لکھوں گا۔ اگر وہی نیکی فی سبیل اللہ کی مد میں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کرتا ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، آپ کی نیت ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، پر نماز کے بعد قرآن بھی سیکھنا ہے، پھر
کیفیت بدل جائے گی، پھر ہر قدم پر 700 نیکیاں ہوں گی۔ کوئی آدمی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا، ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ حج کے لیے نکل گیا، خالق ارض و سما کے لیے میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نکل گیا، پھر ہر قدم پر خالق ارض و سما 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس وقت تک جب تک کہ واپس اپنے گھر کے اندر نہیں لوٹ آتا۔ اپنے گھر کے اندر جو قدم رکھے گا نا، اس قدم پر بھی 700 نیکیاں، واپسی پر جو اپنے گھر میں قدم رکھے گا اس قدم تک خالق ارض و سما اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں لکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں 700 نیکیوں پر نہیں ٹکوں گا، آگے سورہ بقرہ میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، میرا بندہ میں تیرے اخلاص کو دیکھوں گا، میں تیری تڑپ کو دیکھوں گا، میں تیری چاہت کو دیکھوں گا، تو کس اخلاص کے ساتھ، کس چاہت کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ میرے راستے میں تو چل رہا ہے، پھر میں تیری چاہت کو دیکھوں گا، تیرے اخلاص کو دیکھوں گا، تیری دل کی نیت کو دیکھوں گا۔ دل کی نیتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دلوں کی نیتوں کو نہیں جانتا۔ خالق ارض و سما نے فرمایا انہ یعلم السر واخفی، میں رازوں کو بھی جانتا ہوں، میں بھید کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے یہ معنی کیا ہے انہ یعلم السر واخفی، راز کسے کہا جاتا ہے، بھید کسے کہا جاتا ہے؟ تو مفسرین نے کہا راز اسے کہا جاتا ہے جو تیرے سینے میں موجود ہے لیکن ابھی تک زبان کے اوپر نہیں آیا، اسے راز کہا جاتا ہے۔ اور بھید کسے کہا جاتا ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا بھید اسے کہا جاتا ہے جو تیرے اس سینے میں 20 سال کے بعد بات آئے گی، 30 سال کے بعد بات آئے گی، 50 سال کے بعد بات آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کو ابھی سے جانتا ہوں۔ انہ یعلم السر، اللہ فرماتے ہیں بندہ میں تیری نیت کو دیکھوں گا، تیرے اخلاص کو دیکھوں گا، تیری طرف کو دیکھوں گا۔ اگر تیری نیت آدھا ہوئی نا، تیرا اخلاص آدھا ہوا تو واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، پھر میں اپنی شان کے مطابق تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھوں گا۔ تو فرمایا من عمل سیئۃ، اور جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا الا مثلها، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کو اسی برائی کی مثل، یعنی ایک اگر اس نے برائی کی ہے تو نامہ اعمال میں برائی بھی ایک لکھی جائے گی۔ اور آگے فرمایا ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اور حال یہ کہ وہ مومن ہو، حال یہ کہ وہ کیا ہو؟ نیکی کرنے والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ قرآن نے آگے قید لگا دی کہ نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، شرط میری خالق ارض و سما نے فرمایا یہ کہ وہ مومن ہو۔ مومن ہوگا تو اس کی نیکی قابل قبول ہوگی، اگر مومن نہیں ہوگا تو اس کی نیکی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ جتنا بھی وہ رفاع عامہ کے کام کر لے، کتنی ہی وہ دنیا کے اعتبار سے اچھائی والے کام کر لے، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، یہاں اکثر لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں جہالت میں، انگریز تو اتنی ہمدردی کرتے ہیں جی، اتنے کام کرتے ہیں جی، اتنی انسانوں کی قدر کرتے ہیں جی، کیا اللہ انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا؟ جی ہاں، اگر ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے تو اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں قرآن نے کہا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن حال یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مومن۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کی کیا تشریح ہے؟ تو فرمایا اس کے سینے میں ایمان ہو۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ
کوئی الہ نہیں ہے۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ حالانکہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، آسمان بھی ہے، سر بفلک پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، عرشی بھی ہیں، فرشی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، ناری بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ سب کچھ ہے پر الہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، سب کچھ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اس کا عقیدہ بنیادی طور پر ہر مومن کے سینے میں ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نیکی کو اپنے نامہ اعمال میں درج کروانے کے لیے قرآن نے فرمایا مومن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن نہیں ہوگا تو اچھے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بدلہ میں موت سے پہلے اسے دنیا کے اندر دے دوں گا، دنیا میں اس کا بدلہ دے دوں گا، میں اس کا بدلہ چکائے بغیر اسے موت نہیں دوں گا۔ ایمان نہیں ہے اس کے سینے میں، اس نے اچھا کام کیا ہے، دنیا میں اس کی اچھائی کا بدلہ دے دوں گا، پر موت کے بعد والی جو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ سے محروم کر دوں گا۔ تو پہلی چیز ہے مومن کا، اللہ نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو کیا ہو؟ مومن ہو۔ نمبر 2 اس کے اندر اخلاص ہو۔ اس کے اندر کیا ہو؟ اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اس کے اندر اخلاص ہو، مطلب یہ اللہ نے فرمایا جو نیکی کا کام کرے وہ خالصتاً میری رضا کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ میری رضا کے لیے کرے۔ مومن بھی ہو اور اس کے اندر اخلاص بھی ہو، اس نے جو نیکی کی ہے وہ خالصتاً خالق ارض و سما کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے، میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے، کیا سے کیا کیا جاتا ہے، وہ مال شہرت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ قیامت والے دن کہیں گے بندہ بتا مولا یہ نیکی لے کر آیا ہوں، اللہ کہیں گے اس نیکی کے اندر تو مجھے اخلاص نظر نہیں آتا، اس نیکی کے اندر تو مجھے شہرت نظر آتی ہے، جا میں نے تجھے دنیا کے اندر شہرت نہیں دے دی، تجھے لوگوں نے واہ واہ نہیں کی تھی تیری۔ اخلاص بڑی مشکل چیز ہے، اخلاص کا پیدا کرنا، یہ قرآن و سنت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ ساری کی ساری بندے کو اخلاص پر لا کے اکٹھی کرتی ہیں۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے زمانہ میں میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ بات سنائی ہے، سعد بن ابی وقاص کے زمانہ میں جہاد کر رہے ہیں، علاقہ فتح ہو گیا، ایک نوجوان آیا، رستے سے گزر رہا تھا، پاؤں کی ٹھوکر لگی، اس نے کوئی چیز محسوس کی، اسے اٹھایا، وہ مٹی میں لکپت تھی، اسے دھویا تو وہ بادشاہ کے سر کا تاج تھا جو ہیرے اور جواہرات سے بھرا پڑا تھا، ہیرے اور جواہرات سے مال غنیمت تقسیم ہو گیا، مجاہدین چلے گئے، اس میدان کے اندر اسے ملا، سعد بن ابی وقاص کے دربار میں آیا اور آیا کس انداز سے، اپنے منہ کے اوپر نقاب لپیٹ کر آیا، اس نے کہا امیر المومنین یہ مال غنیمت کا حصہ مجھے زمین سے ملا ہے۔ حیران رہ گئے سعد بن ابی وقاص، کہہ کر واپس چلا گیا وہ چیز دے کر، وہ تاج دے کر، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا نوجوان ذرا اپنا نام تو بتاؤ، اپنا تعارف تو کرواؤ۔ اس نے پیچھے مڑ کے سعد بن ابی وقاص سے کہا امیر المومنین جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتی ہے اور میری شخصیت کو بھی جانتی ہے، لہذا میرا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں موت کے دم تک مجھے نہیں پتا چل سکا کہ وہ نوجوان تھا کون۔ اسے اخلاص کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص کہا جاتا ہے۔ مومن مرد ہو یا عورت ہو، حال یہ کہ وہ مومن ہو۔ مومن کا ایک معنی، پھر دوسرا معنی اخلاص ہو۔
تیسرا مومن کا کیا معنی ہے؟ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر مومن ہوگا. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی یا بالکل نہ ہوئی تو وہ مرد مومن نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے جو نیکی کا کام وہ کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہے کہ اتباع سے ہٹ کے کر رہا ہے. یہ بڑی ضروری اور لازمی چیز ہے. آیا ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کا امام الانبیاء نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آپ نے اسے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کام اتباع سنت کے مطابق ہوگا تو وہ مومن ہوگا. اگر اتباع سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں ہوگا. ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری دل، ہمارے رات جو ہم معاملات کرتے ہیں کیا یہ اتباع سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، خالق ارض و سما کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر بات بڑے خطرے کی ہے. اللہ نے تو ایک ضابطہ اصول اور قانون بنا کر بھیج دیا ہے. بندہ اس ذاتیے کے اندر تجھے تولا جائے گا. اگر تو اس ذاتیے کے اندر آئے گا تلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تلے گا تو بات بڑی خطرناک ہے. فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص عمل کرے صالحاً نیک، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حال یہ کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں، يُرْزَقُونَ فِيهَا، جنہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا. امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر جنتی 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا. جنت میں 100 بندوں کے برابر کھانا کھائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ کھانا کھائے گا تو بول و براز بھی ہوگا؟ فرمایا نہیں، وہاں جنت میں بول و براز نہیں ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں بندہ کھانا کھائے گا پھر ایک ڈکار مارے گا، وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ ہضم ہو جائے گا. وہاں پیشاب پخانا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ایک جنتی 100 کے برابر کھانا کھائے گا. وَيَا قَوْمِ، رجل مومن نے کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، مالی مجھے کیا ہو گیا؟ ادعوکم، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں، الی النجات، نجات کے راستے کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف. تدعوننی، تم مجھے دعوت دے رہے ہو لأکفر باللہ، میں اللہ کی ذات کا انکار کر دوں، اللہ کی ذات کا تم مجھے دعوت دے رہے ہو. رجل مومن نے کہا تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کر دوں؟ اللہ کی ذات کا کے انکار کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ میں خالق کے ارض و سما کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ مانوں. جتنے بھی مشرک ہیں آج کے دور میں یا پہلے دور میں، قرآن نے کہا ہے کہ کوئی مشرک، کسی مشرک نے بھی اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا. کسی مشرک نے بھی، سارے کے سارے مشرک اللہ کو مانتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا میری ذات کو بھی مانتے تھے، پر میری ذات کے علاوہ میری مخلوق کو بھی میری ذات میں شریک کرتے تھے. لات، عزا، منات، حبل، یہ بھی دستگیر ہیں، یہ بھی غریب نواز ہیں، یہ بھی عزتیں دیتے ہیں، یہ بھی ذلتیں دیتے ہیں، یہ بھی بگڑیاں بناتے ہیں، یہ بھی کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کر دیتے ہیں. یہ سارے عقائد و نظریات جو آج ہم رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو تو یہ سارے مانتے ہیں. جو قبروں کا طواف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جو ان قبروں والوں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے. سارے اللہ کو مانتے ہیں بھائی. لیکن رجل مومن نے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. الہ ہے صرف اللہ، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے. معز، مذل، موتی، مانے، نافع، دارے، مختار کل، عالم الغیب، حاضر ناظر، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا،
یہ ہے تو صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس نے کہا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر خالق ارض و سما کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو بندے کی دعاؤں کو سنے، جو بندے کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ کمزور کی، پریشان حال کی، مصیبت زدہ کی، بیماروں کی، پریشانوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر، پریشان حالوں کی پکار کو اذا دعا، جب وہ پکارتے ہیں تو فلیستجیبوا لی، اللہ فرماتے ہیں میں ہی سنتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں۔ کیوں سنتا ہوں؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہد سے زیادہ قریب ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اوے لوگوں میں تو تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ تم آنکھوں سے جو اشارے کرتے ہو نا، اشاروں میں تم ایک دوسرے کو گفتگو سمجھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، میں آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس لیے دعاؤں کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے میں تمہارے، تو رجل مومن نے کہا تم مجھے دعوت دیتے ہو اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کو میں پکاروں، اوروں کے نام کی نظر و نیاز دوں، اوروں کو میں سجدے کروں، اوروں کے نام کے میں چڑھاوے چڑھاؤں۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی ذات کے علاوہ، ذرا سوچیں، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ اس روئے زمین پر لوگوں کی حاجتوں کو کوئی پورا کرنے والا ہوتا، بے قسم کی دعاؤں کو سن کر قبول کرنے والا ہوتا، تو وہ کون شخصیت ہوتی؟ امام الانبیاء کی شخصیت ہوتی۔ خالق ارض و سما نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے امام الانبیاء کی زبان سے اعلان کروا دیا، میرے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، وہ لوگوں میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر دوسرا اعلان نے سنا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لوگوں میں تمہارے نفع اور نقصان کا کیا مالک ہوں گا؟ میں تو اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، عقائد سے، بنیادی عقائد سے۔ جب میرا بندہ، اللہ نے فرمایا میرا بندہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تیری نماز بھی ٹھیک ہوگی، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تیری تلاوت بھی ٹھیک ہوگی، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تیرا دیا ہوا صدقہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر بنیادی طور پر تیری بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، لوگ گھر بناتے ہیں، پھر اس گھر بنانے سے پہلے ایک انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں، جب تک گھر نہیں بن جاتا 6 مہینے، سال، اسے مہینے کی کتنی تنخواہ طے کرتے ہیں، یہ کمرہ کیسے ہونا چاہیے، یہ بنیاد کیسے ہونی چاہیے، اس میں کتنا سریا ہونا چاہیے، اس کے اوپر 3-4 بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں تو اس عمارت کو کوئی، اس میں کوئی کمزوری نہ آئے۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے کتنا کچھ سوچتے ہیں۔ اللہ نے یہ پورا قرآن الف لام سے لے کر والناس تک صرف ایک بات کرتا ہے، بنیادی طور پر کہ بندہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کی ایک دعوت نہیں تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ یہ جملہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کتنا عرصہ سنایا؟ 9.5 صدیاں صرف یہ جملہ سنایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ حضرت نوح نے فرمایا مولا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن کو بھی لوگوں کو یہ جملہ سنایا، رات کو بھی سنایا، محفلوں میں بھی سنایا، تنہائیوں میں بھی سنایا، کھیتوں میں بھی سنایا، شادیوں میں بھی سنایا، جنازوں میں بھی سنایا، کاروبار کے اندر بھی لوگوں کو میں نے سنایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، لوگوں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو
ٹھیک ہو جائیں گے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ فرمایا یا قومی، ہے میری قوم، مالی مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، الی النجات، کامیابی کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف، تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، لأکفر باللہ، میں اللہ کی ذات کا انکار کر دوں، وأشرک بہ، اور میں اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، دوسروں کو بھی پکاروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، وانا ادعوکم، اور میں دعوت دیتا ہوں تمہیں، الی العزیز الغفار، اس ذات کی طرف فرمایا جو غالب ہے اور بخشنے والی ہے۔ رجل مومن نے کہا میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت، اس ذات کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو کیا ہے، غالب ہے۔ کتنی غالب ہے؟ قیامت والے دن دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، ساری خلقت زمین سے باہر اٹھے گی، اللہ کہیں گے آج بتاؤ ہے فرعون و دنیا کے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی سلطنت ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، نہ فرعون بولے گا، نہ نمرود بولے گا، نہ شداد بولے گا، نہ ابو جہل بولے گا، نہ ابو لہب بولے گا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، وہ اس دنیا میں کرسی کی خاطر لڑنے والوں، یہ میری ہے، یہ میری ہے، مرد بھی لڑتا ہے، عورتیں بھی لڑتی ہیں، اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی آگے اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اگر غلبہ ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس ذات کی طرف جو غالب اور بخشنے والی ہے۔ لا جرم، یہ پکی بات ہے، انما تدعوننی، بے شک جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جن کو پکارنے کا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ فرعون کو پکارو، دوسرے الہوں کو پکارو، اس نے کہا ان کے لیے تو نہ دنیا میں پکارے نہ آخرت میں پکارے، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا لیس لہ دعوت، نہیں ہے اس کے لیے پکارنا، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرت، اور نہ آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کا کدھر لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک حد سے جو تجاوز کرنے والے ہیں، هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی آگ والے ہیں۔ پھر رجل مومن نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب میری یہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی، میری یہ باتیں ان قریب تمہیں یاد آئیں گی، اگر تو میری بات پر تم نے عمل کر لیا تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو ان قریب کو وقت آنے والا ہے کہ میری یہ باتیں تمہیں اس وقت یاد آ جائیں گی، لیکن پیچھے سے اس وقت سارے دروازے بند ہو جائیں گے، پیچھے لوٹنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب میری یہ باتیں، فَسَتَذْكُرُونَ، بس بتاکید، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں یاد آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد رجل مومن نے کیا کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سن لو لوگوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوقاه اللہ السیئات، رجل مومن نے اپنی گفتگو کو جب مکمل کیا تو پارلیمنٹ کا وقت بھی ختم ہو گیا، وزیر مشیر سارے، فرعون کو نیند نہ آئی۔ یہ رجل مومن میں نے نام بتایا نا، ان کا نام تھا حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ فرعون کے سکے چچے کا بیٹا تھا۔ یہ رجل مومن فرعون کے سکے چچے کا بیٹا تھا، جیسے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچے کا بیٹا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سکے چچے کا بیٹا تھا، حضرت حزقیل بھی فرعون کے سکے چچے کا بیٹا تھا، اور یہ اس پارلیمنٹ میں بھی کوئی عام سے عہدے پر نہیں تھا، اس بہت اونچے عہدے پر تھا۔ اب فرعون نے کہا اس کو تو جب تک میں اپنے رستے سے صاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں میرے پاس۔ اس نے حکم دیا 1000 فوجیوں، یہ رجل مومن یہ گفتگو کرنے کے بعد رجل مومن کو پتا تھا یہ بڑا ظالم آدمی ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، بڑا ظالم آدمی تھا۔
قرآن نے کہا ذل اوتاد، یہ میسوں والا ہے، بڑا ظالم ہے۔ پوری تقریر رجل مومن نے کر کے نا پارلیمنٹ میں، کیونکہ تقریر کے دوران روکا نہیں جاتا، جیسے وہ اسرائیل میں اذان پر پابندی لگائی، تو ایک آدمی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا، اس نے پوری اذان سنائی، پوری اذان سنائی کہ نہیں سنائی، پوری اذان اس نے سنائی، اور اذان کے درمیان اسے روکا نہیں کیا۔ بالکل ایسے پارلیمنٹ میں رجل مومن نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اس کے بعد کھڑکی سے باہر نکلا، بھاگ گیا۔ یہاں مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑی باتیں لکھی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ فرعون نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر لے کر آؤ۔ ساری فوج باہر گئی نا، نہیں پتہ چلا کہ رجل مومن کو زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا، آج تک نہیں پتہ چلا۔ رجل مومن، بے شک میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ رجل مومن جنگل کی طرف نکلا تو وہاں اپنی نماز میں مصروف تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں کتنی نمازیں تھیں؟ 2۔ ہمارے اوپر کتنی ہیں؟ 5۔ ٹھیک ہے، اتنا تو پتہ ہے ماشاءاللہ، 5 نمازیں، 2 نمازیں بنی اسرائیل میں۔ جب وہ نماز رجل مومن پڑھ رہا ہے، 1000 فوجیوں کو فرعون نے حکم دیا کہ رجل مومن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے پاس لے آئے، میرے پاس اس کو لانا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کے آنا ہے۔ یہ 1000 فوجی جب گئے نا جنگل میں، رجل مومن نماز میں مصروف تھا، ارد گرد بھیڑیے، چیتے، شیر، یہ رجل مومن کے ارد گرد تھے۔ اور جب 1000 فوجی پہنچے نا، وہ بھیڑیے، چیتے، شیر کو ان کے اوپر پڑ کے چیر پھاڑ کے سب کو رکھ دیا۔ ان میں سے کچھ بھاگ کے، چند سو کچھ بھاگ کے چلے گئے اپنے آپ کو بچا کر۔ فرعون کے دربار میں پہنچے نا، فرعون نے دوسرے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں نے تمہیں مرد مومن کو لانے کا حکم دیا تھا، وہ اپنے چچا کے بیٹے کو لانے کا حکم دیا تھا، لے کر کیوں نہیں آئے؟ روایات کے اندر آتا ہے ان کو فرعون نے ادھر مروا دیا، لیکن 12 رجل مومن ملا نہیں، اس لیے تو رجل مومن نے کہا تھا مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ یہ وہ پکڑ کر کیسے لا سکتے تھے جب اس نے سپرد ہی اپنے آپ کو کس کے کر دیا تھا؟ اللہ کے۔ فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی طرف۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وَوَقَاهُ اللَّهُ، پس بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجل مومن کو سیئات ما مکروا، فرعون کی پوری تدبیروں سے، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، برے عذاب کے اندر۔ کہاں گھیرا؟ بحر قلزم کے اندر۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل تمہاری نے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔